دی پوڈکاسٹ آف بک ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص ناول فیودور دوستویفسکی کے جرم و سزا پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور اس گفتگو کی بنیاد محمد منتظر مہدی صاحب کا تجزیہ ہے جو انہوں نے دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے لیے تیار کیا ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب ہے جرم و سزا یعنی کرائم اینڈ پنشمنٹ، مصنف فیودور دوستویفسکی۔ اور یہ لکھی گئی 19ویں صدی میں 1866 میں شائع ہوئی۔ صنف کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ نفسیاتی ناول ہے، فلسفیانہ بھی، اور اس میں سماجی حقیقت نگاری بھی ہے۔ ہاں، مطلب اس دور کے روس کی جھلک بھی ملتی ہے۔ اور ایوارڈز کا تو رواج نہیں تھا تب، لیکن آج تو یہ دنیا کے عظیم ترین کلاسیکی ناولوں میں شمار ہوتی ہے۔ یقیناً نفسیاتی ادب میں تو ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوستویفسکی خود بھی آپ دیکھیں تو ان کی اپنی زندگی کافی مشکل رہی، قید و جلاوطنی۔ جی، اور شاید اسی لیے ان کی تحریروں میں اتنی گہرائی ہے۔ وہ انسانی نفسیات، اخلاقیات، وجودی سوالات، ان سب کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، وہ کرداروں کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا مرکزی کردار ہے راودیون راسکولنیکوف۔ ایک طالب علم ہے، ذہین بہت ہے لیکن غریب۔ ہاں، اور اس کے ذہن میں ایک نظریہ پنپتا ہے، ایک خطرناک نظریہ۔ کیا نظریہ ہے وہ؟ وہ سمجھتا ہے کہ کچھ لوگ غیر معمولی ہوتے ہیں، مطلب عام انسانوں سے الگ، اور انہیں حق ہے کہ وہ بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے موٹے اخلاقی قوانین، یہاں تک کہ جرم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی نظریے کے تحت وہ ایک بڑھیا کا قتل کر دیتا ہے؟ جی، ایک لالچی سود خور بڑھیا کا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ معاشرے پر بوجھ ہے اور اسے مار کر وہ گویا ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قتل کے فوراً بعد ہی اس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، شدید ذہنی اذیت، ضمیر کی ملامت، پکڑے جانے کا خوف، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصل کہانی قتل کے بعد شروع ہوتی ہے؟ ایک طرح سے ہاں، اس کی اندرونی کشمکش اصل ڈرامہ ہے۔ پھر ایک تفتیشی افسر ہے، پورفیری پیٹرووچ۔ اچھا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بڑا شاطر ہے، وہ نفسیاتی کھیل کھیلتا ہے۔ سیدھا الزام نہیں لگاتا، لیکن سوالات سے، باتوں سے راسکولنیکوف کو الجھاتا ہے، اس پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اور اسی دوران وہ سونیا سے بھی ملتا ہے؟ جی، سونیا ایک بہت ہی نیک دل ہمدرد لڑکی جو خود انتہائی مشکل حالات میں ہے۔ وہ راسکولنیکوف کی زندگی میں ایک امید کی کرن کی طرح آتی ہے۔ تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ پکڑا جاتا ہے؟ وہ خود اعتراف کر لیتا ہے، اس کا ضمیر اسے مجبور کر دیتا ہے، اسے سزا ہوتی ہے سائبیریا میں قید کی۔ اور سونیا؟ سونیا اس کے ساتھ جاتی ہے، اور قید کے دوران اسی کی محبت اور سہارے سے راسکولنیکوف کو آپ کہہ لیں کہ روحانی نجات کی راہ ملتی ہے، وہ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ واہ، کافی گہری کہانی ہے۔ اب ذرا محمد منتظر مہدی صاحب کے تجزیے پر آتے ہیں۔ وہ کون سے اہم موضوعات نکالتے ہیں اس ناول سے؟ جی، مہدی صاحب چند بہت اہم نکات اٹھاتے ہیں۔ پہلا تو وہی بنیادی سوال ہے جو راسکولنیکوف کے نظریے سے جڑا ہے، کیا کوئی بڑا مقصد چھوٹے جرائم کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ کیا غیر معمولی انسان کا تصور ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت بڑا فلسفیانہ سوال ہے۔ بالکل۔ دوسرا نکتہ جو شاید اس سے بھی اہم ہے وہ ہے ضمیر کی طاقت۔ مہدی صاحب کہتے ہیں کہ دوستویفسکی کے نزدیک اصل سزا قانون نہیں دیتا، اصل سزا انسان کا اپنا ضمیر دیتا ہے، وہ اندرونی اذیت۔ اچھا، تو قید سے زیادہ تکلیف دہ وہ ذہنی کرب ہے؟ جی، جو جرم کرنے کے لمحے سے شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا نکتہ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا وہ ہے اس وقت کے روسی معاشرے کی تصویر۔ غربت، ناانصافی، یہ چیزیں کرداروں کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ لیکن کیا مہدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حالات جرم کا جواز بن سکتے ہیں؟ نہیں، مہدی صاحب واضح کرتے ہیں کہ دوستویفسکی حالات کو وجہ تو دکھاتے ہیں مگر جواز ہرگز نہیں بناتے۔ ذمہ داری فرد پر ہی رہتی ہے۔ اور چوتھا نکتہ، کیا کوئی امید، کوئی روشنی بھی ہے اس اندھیرے میں؟ ہاں، بالکل۔ چوتھا نکتہ ہے مسیحائی محبت اور نجات کا تصور۔ سونیا کا کردار اسی کی مثال ہے، اس کی بے لوث محبت، اس کی قربانی، وہ راسکولنیکوف جیسے گرے ہوئے انسان کو بھی سدھرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو سزا صرف قید نہیں بلکہ وہ نفسیاتی بوجھ ہے جس سے چھٹکارا ایمان اور محبت سے ملتا ہے۔ یہ تو بہت اہم پہلو ہے۔ اچھا،
اس ناول کا ادب پر کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ یہ ان اولین ناولوں میں سے ہے جنہوں نے کرداروں کی نفسیات کو اتنی گہرائی سے پیش کیا۔ اس نے جیسے نفسیاتی حقیقت نگاری کی بنیاد رکھی۔ بعد کے بہت سے لکھنے والے، حتیٰ کہ فلاسفرز بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اور لکھنے کا انداز؟ دوستویفسکی کا سٹائل کیسا ہے؟ انداز تو کمال کا ہے۔ مکالمے بہت جاندار ہیں۔ کرداروں کے اندر جو طوفان چل رہا ہوتا ہے، ان کی سوچیں، ان کے تضادات، وہ سب قاری پر آشکار ہو جاتا ہے۔ آپ کرداروں کی اذیت کو محسوس کرتے ہیں۔ تو گویا قاری بھی اس کشمکش کا حصہ بن جاتا ہے؟ جی بالکل۔ یہ صرف کہانی پڑھنا نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کی پیچیدگیوں میں غوطہ لگانے جیسا ہے۔ خیر اور شر کی جو جنگ انسان کے اندر چلتی ہے، اس کا مطالعہ ہے۔ تو محمد منتظر مہدی صاحب کے حتمی جائزے کے مطابق اس ناول کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں؟ مہدی صاحب اسے ایک لازوال کلاسک قرار دیتے ہیں، ایک ایسا شاہکار جو جرم، ضمیر، سزا، نجات جیسے بنیادی سوالات کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ صرف ادبی لطف نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اپنی اخلاقیات، اپنے نظریات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے خیالات اور معاشرتی دباؤ ہمیں کہاں تک لے جا سکتے ہیں، اور ان کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ گہری گفتگو اور تجزیہ یہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز، کی تحقیق اور پیشکش تھی۔ وہ سوشل میڈیا، خاص طور پر یوٹیوب پر بہت سی کتابوں پر معلوماتی اور دلچسپ مواد شیئر کرتے ہیں۔ جی، اور واٹس ایپ اور فیس بک پر ان کی نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز بھی چل رہی ہیں۔ نالج ود MMM اسٹار محمد منتظر مہدی MMM کی یہ کاوش واقعی علم کا خزانہ ہے۔ عمومی معلومات ہو، سائنس، ادب، تاریخ یا ٹیکنالوجی، ہر موضوع پر گہری معلومات ملتی ہیں۔ بریل یہ پلیٹ فارم آپ کی سمجھ کو وسیع کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نالج ود MMM کا لنک تفصیل میں موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ کتاب جرم و سزا خریدنا چاہتے ہیں تو 0349226647 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب اور اس سے متعلقہ مواد مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے knowledgewithmmm.blogspot.com بھی وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا واقعی کچھ لوگ غیر معمولی ہوتے ہیں جنہیں اخلاقی حدود پار کرنے کا حق مل جاتا ہے، یا یہ صرف ایک خطرناک خود فریبی ہے جس کا انجام وہی ہوتا ہے جو راسکلنیکوف کا ہوا؟ اس